بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے بعض علامتیں یہ ہیں، یعنی قیامت جب قریب آئے گی اور بعض جو علامتیں ظاہر ہوں گی قیامت آنے کی، یعنی اس دنیا کے خاتمے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کا سیکھنا ختم ہو جائے گا اور دین کے بارے میں ناواقفیت عام ہو جائے گی۔ دین کا سیکھنا یہ ختم ہو جائے گا اور دین کے بارے میں ناواقفیت عام ہو جائے گی، کسی کوئی محسوس بھی نہیں کرے گا کہ یہ بھی کوئی ہے۔ آگے فرمایا، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور بے حیائی کے ماحول کا پھر اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بھی تبدیل کر دے گا۔ پھر خواتین کی پیدائش بہت زیادہ ہوگی اور ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، اور مردوں کی پیدائش بہت کم ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتیں اور ایک مرد، 50 عورتیں تو ایک مرد۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو محسوس کرو کہ دنیا کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان کے ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس طرح کے حالات کو شروع ہونے دیں یا نہ دیں، یہ ہے اصل سوال۔ بحیثیت مسلمان کے دنیا کی تباہی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم تو دنیا کو آباد کرنے آئے ہیں، دنیا کو صحیح رخ پہ ڈالنے آئے ہیں، لہذا ایسا موقع ہم نہ دیں کہ خود بھی سیکھنے کا، دین سیکھنے کا شوق ہمارا ختم ہو جائے اور یہ شوق اور ذوق اپنے بچوں میں بھی پیدا نہ کریں۔ آج کی بدقسمت یہ ہے کہ علم کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، علم کو لعنت کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اصل تو عمل ہے، عمل علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مرنے تک سیکھتا رہے۔ اب درس ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ شوق سے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں، کچھ سیکھنے سے متعلق کچھ حدیثیں وہ ہمیں مل جائیں اور آپ لوگ سنتے ہیں تو آگے دوسروں کو بھی سناتے ہیں، دوسروں میں پہ پھیلاتے ہیں۔ یہ ذوق، یہ شوق آج کتنے فیصد مسلمانوں میں، یہ دیکھنے کی بات۔ اس شوق کو اٹھانا ہے۔ اسکول کی تعلیم اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور ضروری ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا اسکول کی تعلیم سے زیادہ ضروری دین کی تعلیم نہیں ہے؟ کہ یہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ پھر جب یہ سیکھنے کا ذوق ختم ہو جائے گا اور دین کے بارے میں ناواقفیت عام ہو جائے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان اس حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ آوارگی عام ہو جائے گی۔ بچے کو جب بچے کی دینی تربیت ہی نہیں ہے تو یہی بچہ جوان ہوگا، بچی جوان ہوگی۔ اب ظاہر ہے دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی بنیاد شوق پہ ہوگی، علم پہ نہیں ہوگی، شوق پہ ہوگی، اور ایک نوجوان میں شوق اور زیادہ میلان بدکاری اور غلط دوستیوں کی طرف ہوتا ہے اور پھر آگے نشے کی طرف ہوتا ہے۔ تو نشہ اور چیزوں میں مبتلا ہونا
اور غلط دوستی اور غلط تعلقات کی طرف مائل ہونا یہ پھر شروع ہو جائے گا. اور اس کا پھر آگے کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے پھر کیا آئے گا؟ پھر ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر خواتین کی پیدائش کو، بچیوں کی پیدائش کو بہت زیادہ کر دے گا، اور مردوں کی پیدائش، لڑکوں کی پیدائش بہت کم ہو جائے گی، اور پھر ہوگا کہ شادیاں نہیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ جب اللہ کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے رشتہ، وہ رشتہ بھی پھر ختم ہو جائے گا، وہ رشتے کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ سلب کر دے گا. لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی، دینی دنیاوی تعلیم کی یا اسکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم دینی تربیت کی بھی فکر کریں، دینی تعلیم کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا